اسی طریقے سے اگر شادی ہے اور سکون نہیں ہے تو پھر سمتھنگ سیریسلی رانگ ان شادی. پیرنٹس انسان کے اپنے ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی، لیکن پھر بھی پیرنٹس اور بچوں کا ریلیشن شپ ایک ڈفرینٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے. آپ ان سے ہر چیز شیئر نہیں کر سکتے ایٹ ٹائمس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آپ کے ہسبینڈس کا ہے تالی ایک ہاتھ سے تو نہیں بچتے. یہاں پہ اگر ہم نے سکسیزفل میرج ورک شاپ یا واٹ ایور سیکرٹس ٹو سکسیزفل میرج کرنی تھی تو اس کے لیے تو دونوں رولز کو پلے کرنا لازم تھا. یہ ورک شاپ میں نے دنیا میں مختلف جگہوں پہ کرائی ہے. میں نے آسٹریلیا میں کرائی ہے، میں نے اسلام آباد میں غالباً کرائی ہے، یس. اور ماشاءاللہ وہاں کا رسپانس بہت اچھا، فل آڈیٹورینس. لیکن لگتا ہے دبئی والوں کی شادیاں بڑی اچھی چل رہی ہیں، یا کوئی چاہتا نہیں ہے اپنی شادی کو اچھا کرنا. دونوں میں سے ایک ایشو لگ رہا ہے. خیر، مجھے ہے حکم اذان، لا الہ الا اللہ. اذان دیتے جائیں گے، کوئی سنے نہ سنے، آئے نہ آئے، اس کی تو فرق نہیں پڑتا. آلرائٹ، ماشاءاللہ یہ 3 آیات کی تلاوت کی گئی. پہلی بات تو بتانا چاہیے کہ یہ 3 مختلف آیات ہیں. بعد میں بتایا گیا، گڈ، اچھی بات ہے، لیکن پہلے الگ سے اس کو سم ہاؤ بریک اپ کرنا چاہیے تھا. ویسے لگ رہا تھا کہ کنٹینیویشن ہے، جبکہ کنٹینیویشن نہیں تھی. اور مجھے تو لگ رہا تھا کہ نکاح کا خطبہ ہو رہا ہے. میں سمجھا تھا ابھی کوئی بلائیں گے، ایجاب قبول بھی ہوگا، لیکن ایسی چیز بھی کوئی نہیں ہوئی. چلیں ماشاءاللہ. سب سے پہلے تو جاننا چاہیے کہ شادی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر بہت ساری نشانیوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. ان فی اختلاف اللیل والنہار، زمین رات اور دن کے بدلنے میں اللہ کی نشانیاں ہیں. آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں نشانیاں ہیں. یہ ساری اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نشانیاں ذکر کی. کس طرح آسمان سے پانی برستا ہے، کس طرح سے اس کے اوپر جہاز چلتے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ نے اونٹ بنایا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے پہاڑ نصب کیے، وغیرہ وغیرہ. اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں کے اوپر اپنی نشانیوں کا ذکر کیا ہے. اور یہ واقعی نشانی کیا ہوتی ہے؟ کس کو دیکھ کے کوئی یاد آ جائے، یہ ہوتی ہے نشانی. رائٹ؟ جب آپ ایک پینٹنگ دیکھتے ہیں، بہت اچھی پینٹنگ بنی ہوئی ہے، تو پینٹنگ کو اپریشیٹ تو کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے پینٹنگ کے بنانے والے کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. جنرلی اسی کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ او یہ پینٹنگ کس کی ہے، زبردست پینٹنگ ہے، یہ کس نے بنائی ہے. رائٹ؟ یہ ہوتا ہے جنرلی. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بتائیں کہ اس پہ غور کرو، اس پہ غور کرو، اس پہ غور کرو، تاکہ اس کے پیچھے اس کے بنانے والا یاد آئے. ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں ذکر کی. صرف ایک چیز رشتوں میں ذکر کی کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور وہ ہے میاں بیوی کا رشتہ. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اپنے اندر سے ہی تمہارے لیے ازواج بنائے، تمہاری بیویاں بنائیں، تمہارے پارٹنرز بنائے، تمہارے پیئرز بنائے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اور اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ تاکہ تم اس کے اندر سکون حاصل کرو، تاکہ تم اس کے اندر سکون حاصل کرو. اگر سکون نہیں ہے اس زندگی کے اندر تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی ایشو ہے، بہت سیریس ایشو ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہی کہا کہ یہ رشتہ سکون حاصل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. جس طرح اگر نماز پڑھنے سے انسان فحشاء اور منکر سے نہیں بچ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ نماز کے اندر کوئی سیریس ایشو ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز فحش باتوں سے اور منکر باتوں سے روکتی ہے. اگر نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور بے حیائی بھی دیکھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں
اور غیبت بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، کرپشن بھی ہو رہی ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لڑائی جھگڑا بھی ہو رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لوگوں کے لیے دل میں بدگمانیاں بھی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ something seriously wrong in نماز، رائٹ؟ وہ نماز وہ ہے ہی نہیں نماز۔ اسی طریقے سے اگر شادی ہے اور سکون نہیں ہے تو پھر something seriously wrong in شادی، بہت کوئی ایشو ہے اس شادی کے اندر، بہت پرابلم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بڑے کلیئرٹی کے ساتھ بتایا کہ اللہ کی نشانی ہے، دو لوگ ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے، ایک کانٹریکٹ کے تھرو وہ دونوں ایک دوسرے کے پارٹنر بن گئے، ایک دوسرے کے اسپاؤس بن گئے۔ اب اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ تم ایک دوسرے کے اندر سکون حاصل کرو، اور وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے مودت یعنی محبت اور رحمت، ایک دوسرے کے لیے کمپیشن، مرسی رکھ دی۔ یہ اس پورے ریلیشن شپ کی کور ہے، فنڈامنٹلز ہیں، سکون، محبت، رحمت۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر نہیں ہے تو کچھ کرنے کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے ہمیں پورے تھوڑا سا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں کہ یہ رشتہ ہے کیا۔ جیسے میں نے یہاں پہ لکھا اس سلائڈ پیک کے اندر کہ اصل میں یہ ایموشنل، سائیکولوجیکل اور سوشل نیڈز ہے جو ہر انسان کی ضرورت ہے، جو اس شادی کے بندھن کے ذریعے سے پوری ہوتی ہیں۔ صرف کوئی ایک خاص نیڈ نہیں ہے جو کہ شادی کے ذریعے سے پوری ہوتی ہے، بلکہ اس کے اندر بہت ساری ہیومن نیڈز ہیں جو کہ پوری ہوتی ہیں، جس کے اندر ایک بہت بڑی چیز وہ ایموشنل نیڈ۔ ہم لوگ انسان ہیں، ہمارے ایموشنز ہیں، ہم لوگ سوشل لوگ ہیں، رائٹ؟ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا نے انسان کو اکٹھا کیا، ایک دنیا کو گلوبل ولیج بنا لیا، لیکن شاید اس کا اپوزٹ ہو رہا ہے، ہم اینٹی سوشل ہو چکے ہیں، رائٹ؟ اے سوشل ہو چکے ہیں، ہم لوگ سوشل نہیں رہے اس سوشل میڈیا کی بدولت۔ لیکن ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی ہیومن انٹریکشن ہو، ہم کسی کے ساتھ مل کے بیٹھیں، ہم کسی کے ساتھ اپنے آپ کو شیئر کریں، اپنے جذبات کو، اپنے اندر جو اپس اینڈ ڈاؤنز ہو رہے ہیں ان سب کو ہم ایک کسی کے ساتھ شیئر کریں۔ یہ ہیومن نیڈ ہے، یہ شادی کے ذریعے سے پوری ہوتی ہے۔ سائیکولوجیکل نیڈز اس کے علاوہ بھی جتنی ہیں وہ شادی کے ذریعے سے پوری ہوتی ہیں، اور سوشل نیڈز، رائٹ، ساری کی ساری۔ اس کے اندر ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو کمپینین شپ کی، جیسے میں نے کہا کہ ہم سب کو کمپنی چاہیے، ہم سب کو کمپینین چاہیے۔ ہماری پرسنل گروتھ، ہماری ایموشنل نیڈز کو فلفل کرنے کے لیے لازم ہے کہ ہماری کمپینین شپ ہو۔ پلس ہم سب کو کوئی ایسے لوگ چاہیے جن کے ساتھ ہم انٹیمیٹ ہو چکے ہیں۔ انٹیمیسی کا مطلب صرف فزیکل انٹیمیسی نہیں ہوتا ہے، انٹیمیسی کا مطلب کلوزنس، رائٹ؟ ہمارا کوئی اپنا ہو جس کو ہم اپنا سمجھ سکیں۔ پیرنٹس انسان کے اپنے ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی، لیکن پھر بھی پیرنٹس اور بچوں کا ریلیشن شپ ایک ڈفرینٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے۔ آپ ان سے ہر چیز شیئر نہیں کر سکتے ایٹ ٹائمس، بلکہ شاید بہت ساری چیزیں شیئر نہیں کر سکتے۔ آپ کو کوئی ایسا انسان چاہیے زندگی میں، ہم سب کو ایک ایسا انسان چاہیے زندگی میں جس سے آپ دل کی بات کر سکیں۔ یہ اصل میں ہم شادی کی بات کر رہے ہیں، دل کی بات شیئر کر سکیں، ایسا ریلیشن شپ ہو جس کے میں کوئی جھجک نہ ہو، رائٹ؟ جس میں کوئی جھجک نہ ہو، بالکل اوپنلی بات کر سکیں۔ میں پھر بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو there is something seriously wrong in the relationship، کوئی مسئلہ ہے اس ریلیشن شپ کے اندر۔ انسان کو خوشی ہوتی ہے انٹیمیسی کے ساتھ، جب انسان کو پیار محبت کی بات کرتا ہے، کسی سے ایکسپریس کرتا ہے، کوئی آپ سے ایکسپریس کرتا ہے، رائٹ؟ انسان کو خوشی ہوتی ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ایک ہارمون ہے جس کو آکسیٹوسن کہتے ہیں، جو کہ انسان کی مختلف اوقات پہ وہ ریلیز ہوتا ہے، اچھا کھانا کھانے سے، اچھا پینے سے، رائٹ، سیکشول انٹیمیسی سے، یہ سارے ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے جس کو آکسیٹوسن کہتے ہیں۔ یہ انسان کو یہ ایک گڈ فیل گڈ ہارمون ہے، ایک اس کو لو ہارمون، کڈل ہارمون، بہت سارے نام دیے لوگوں نے، لیکن یہ انسان کو اچھا فیل کرتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی ماڈریشن ہونی چاہیے، آف کورس۔ جب انسان بہت کھاتا ہے تو پھر اگر یہ زیادہ ریلیز ہو جائے، ماڈریشن کے ساتھ نہ ہو، تو پھر اس کے اندر پرابلمز ہو جاتی ہے، پھر انسان ایڈکشن کی طرف چلا جاتا ہے، پھر انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے جس کو کہتے ہیں۔ تو آف کورس دیٹس ناٹ گڈ، لیکن ٹو اے سرٹن لیول دیٹس اے گڈ فیل گڈ ہارمون۔ اور یہ جب کوئی انسان آپ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ سے پیار محبت کی بات کرتا ہے، تو یہ انسان
اچھا فیل کرتا ہے.